رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حق کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جس کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ، فرشتے اور مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ان تمام کا معنی الگ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنا یہ ہمارے لیے عبادت ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے، لیکن جب اللہ پاک کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ وہ درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ عبادت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک عبادت کرنے سے پاک ہے، وہ عابد نہیں، وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کو نازل فرماتا ہے، یہ نہیں کہ وہ عبادت کرتا ہے۔ اور جب فرشتے درود بھیجتے ہیں یا مومنین درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ صلاۃ کا معنی رحمت ہوتا ہے، ایک معنی اس کا رحمت ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کو نازل فرما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ ہمیں حکم اس بات کا ہوا کہ اے ایمان والو تم اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، لیکن اس حکم سے پہلے اللہ پاک نے ایک بات کی خبر دی، ایک بات ہمیں ارشاد فرمائی، ہمیں بتا دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، حکم دیا گیا، لیکن اس سے پہلے بتا دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دعا کے محتاج ہیں اور ہماری دعا کرنے پر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہے ہیں، نہیں، بلکہ پہلے بتایا کہ اللہ پاک تو ویسے ہی رحمت کو نازل فرما رہا ہے۔
ہم دعا کریں گے، ہمارے دعا کرنے کی وجہ سے بھی رحمت نازل ہوگی تو اس کا فائدہ لوٹ کے ہمارے پاس آئے گا۔ جو عبادت ہم کرتے ہیں اللہ پاک کی، تو اللہ پاک کی عبادت سے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فائدہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو پہنچ رہا ہو، وہ اس کا ثواب کا مطلب ہی بدلہ ہوتا ہے کہ بدلہ جو ہمیں ملتا ہے، لوٹ کر جو ہمارے پاس چیز آتی ہے اسی کو ثواب بولتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ ہماری ذات کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم درود بھیجو، سلام بھیجو، لیکن اللہ پاک اور اس کے فرشتے ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرماتے ہیں۔ چند باتیں اس حوالے سے سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، بھیجنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر مسلمان اس فرض کو ادا کرتا ہی ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں اس سے بھی یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، تو جب ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ نام آیا ہے تو ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا ایک مجلس کے اندر، ایک بیٹھک کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے۔ نام نہیں آیا، نہیں پڑھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جب نام نامی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی جگہ پر وہ بیٹھک جو ہماری ہے، جو مجلس ہے، ہمارا اجتماع ہے، ہم کہیں آئے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک سے زائد مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، آپ کا مبارک نام آتا ہے، تو ہر بار درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اچھی بات ہے کہ بندہ ہر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، جبکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، چاہے 1000 بار آئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ نے، تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، ان کی بات اپنی جگہ صحیح، مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا آپ کا واجب ادا ہو گیا، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ جتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہر مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ یعنی فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ 100 مرتبہ نام آیا تو ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی واجب ادا ہو گیا، لیکن عشق بھی تو اپنی جگہ پر ہے، محبت بھی تو اپنی جگہ پر ہے، تو جتنی مرتبہ نام آتا ہے ہر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ویسے بھی ہم بہت ساری باتیں توجہ کے ساتھ تو سنتے نہیں ہیں، جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا وہ سنتے ہیں، آخرت کی فائدے کی باتیں سننے میں ویسے ہی ہمیں کوتاہی ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ بالخصوص جیسے جمعے میں ہی آتے ہیں عام طور پہ بیان سننے کے لیے، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کئی مرتبہ آتا ہے، تو اس پر احتیاط نہیں برتی جاتی کہ کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ آپ کے کان تک پہنچے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا کریں کہ جب مجلس کے اندر آئیں، محفل کے اندر آئیں، اجتماع میں آئیں، کہیں بیٹھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں، اور جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی اس کے اندر لطف اور اتنا ہی اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق یوں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے جو امتی ہیں ان کے حقوق آپ کی ذات پر ہیں، ان کے حقوق آپ کی ذات پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم تھا
کہ جو بات اللہ نے آپ پر نازل فرمائی اور اس کو پہنچانے کا حکم فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا۔ یہ ایک حق تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ تو کچھ حقوق وہ ہیں کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے، انہوں نے اس کی ادائیگی کی، اور بہت سارے حقوق وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اوپر ہوتے ہیں، کہ امتی کو اس کو ادا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ حق اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح یہ اعتقاد، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جس طرح نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری، رسول ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری، اسی طرح یہ عقیدہ ضروری اور یہ حق ہے مسلمان کے اوپر کہ وہ یہ اعتقاد رکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی امتی کے اوپر حق ہے، یہ یاد رہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے جب یہ عقیدہ رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہی ہم مسلمان ہوئے، اور اس مسلمان ہونے کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کا فائدہ لوٹ کر یہ ہماری ذات کی طرف آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دینے سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ وہ تو ویسے ہی درود بھیج رہا ہے، ویسے ہی رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اب ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا فائدہ لوٹ کر یہ ہماری ذات کی طرف آ رہا ہوتا ہے، پلٹ کے ہماری طرف آ رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اس بات کے محتاج نہیں کہ ہم ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہمارے دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ ان پر تو اللہ پاک کی رحمتیں ویسے ہی نازل ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے کو پسند بھی اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس کا فائدہ لوٹ کر آپ کی امت کی طرف جاتا ہے، آپ کی امت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی اور آپ کے لیے فرحت کا سبب ہوا کرتا تھا۔ تو ہم پر یہ حق بیان کیا گیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، بطور حق کی ادائیگی کے اور بطور محبت و الفت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل یہ کتابوں کے اندر بیان ہوئے، اور علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں احادیث کی روشنی میں، اسلاف کے واقعات کی روشنی کے اندر لکھی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے آخرت میں کیا فائدے ہوں گے اور دنیا کے اندر کیا فائدے پہنچتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو بندہ دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، قیامت کے دن قیامت کی جو آفتیں اور مصیبتیں ہوں گی، جو احوال ہوں گے، ان سے جلدی نجات بھی وہی شخص پائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، صلو علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھو، اور ایک میں فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنا لو۔ فإن صلاتکم علیہ نور علی الصراط، کہ قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے یہ درود پاک پڑھنا نور ہو جائے گا، نور ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، انا اصافحہ، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں حتیٰ یرا مقعدہ فی الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لے۔ طرح طرح کے فائدے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بیان فرمائے، اسلاف نے اپنے واقعات ذکر کیے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے رہے تو اللہ پاک نے ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، قرضوں کو دور فرما دیا، ہماری مشکلات کو آسان فرما دیا۔ یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر، سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی
ایسا آپ درود پاک ارشاد فرمائیں کہ جسے ہم پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ نے کتابوں کے حوالے سے ایک درود پاک بیان کیا کہ یہ درود پاک ہے کہ اس درود پاک کو جو پڑھے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہو جائے گی، یعنی جب وہ چاہیں گے نصیب ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ درود پاک کو اس لیے مت پڑھنا کہ اس درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے تمہیں زیارت نصیب ہو، بلکہ درود پاک اس لیے پڑھنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، امتی کے اوپر حق ہے، وہ عشق و محبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں زیارت نصیب فرما دیں۔ تو فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ پر ہے کہ بندہ درود پاک پڑھے کہ اللہ پاک اس کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ کا قرب نصیب ہو، آپ سے مصافحہ کرنا نصیب ہو، یہ سب فضیلتیں حاصل کرنا ہو۔ لیکن اصل یہ ہو کہ ہم درود پاک پڑھیں تو اس لیے پڑھیں کہ ہم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، ان کی ذات پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، باقی یہ سارے فائدے ہمیں ضمن کے اندر حاصل ہو جائیں گے، لیکن اصل ہے کہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادا کیا جائے۔ درود پاک کے حوالے سے یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اور خاص آج کے دن اس بیان کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے مشہور و معروف قرآن کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ شعبان المعظم کے اندر نازل ہوئی تھی۔ جو اگلا مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے شعبان المعظم کا مبارک مہینہ، یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلاف کا، بزرگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، اس کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ شعبان شہری، فرمائے شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بزرگوں نے لکھا کہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، میں کئی مرتبہ اس بات کو سمجھا چکا ہوں کہ بندہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو نہ ہو، بہر صورت درود پاک پڑھتا رہے، لیکن دن کے اندر صبح رات کسی بھی وقت میں ایک وقت مقرر کرے، ایک تعداد مقرر کرے کہ اتنے درود پاک میں نے پڑھنے ہیں، اور اس میں باوضو ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تصور جمع کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، پھر اس کا لطف اور مزہ اپنی جگہ پر ہوگا، ویسے مقرر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کسی خاص جگہ پر جاتے یا کوئی خاص موقع ہوتا تھا تو اس میں عبادت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید یہ کہاں نازل ہوا ہے؟ زیادہ تر مکہ اور مدینے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک، ان دونوں جگہ پر ہی نازل ہوا ہے۔ تو اب امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی مکے جاتے تھے قرآن پاک ختم کیے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے، مدینے جاتے قرآن پاک پورا ختم کر کے اس کے بعد ہی باہر نکلتے، کہ یہ وہ جگہ ہے جب قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب مقدس مہینے ہو، بابرکت مہینے ہو، تو اس میں عبادت کا اہتمام کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو اس کا درود پاک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے درود پاک پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔
تو کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تاکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی رہے، اور اللہ پاک اس کے صدقے ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ رب العزت جل وعلا ہمیں درود پاک کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔